عارف صاحب، میں اپنے زمانے کی یا پاکستان کے کسی زمانے کی نہیں، میں دنیا بھر کی بات کرتا ہوں۔ میں نے دنیا میں کہیں پہ بھی کسی سیاستدان کے منہ سے، کسی حکومت کے عہدیدار کے منہ سے کبھی کسی ڈاکٹرز کی رپورٹ کو متنازع بیان میں نہیں سنا ہے۔ میرے علم میں نہیں، اگر آپ کے علم میں ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں ڈاکٹر کے لکھے ہوئے کو کوئی شک کی نظر سے دیکھتا ہو۔ ڈاکٹر کا لکھا ہوا تو یعنی ڈاکٹر جو لکھ دیتا ہے اس لکھے پر دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ پوری انسان کے جسم کی چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے لکھے پر میڈیکل سٹور جو ہے آپ کو ہر قسم کی دوائی جو ہے وہ فراہم کر دیتا ہے۔ بلکہ یورپ میں تو آپ کو ہماری طرح تو نہیں، یورپ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کوئی بھی دوائی لینی ہو تو جب تک ڈاکٹر کا لکھا ہوا نہ ہو تو آپ کو دوائی لینا دشوار ہوتی ہے۔ درست۔ ایون آنکھوں میں ڈالنے کے لیے ڈراپس مجھے لینے تھے تو اس کے لیے بھی مجھے ڈاکٹر کی لکھا ہوا تحریر کی ضرورت تھی۔ تو ڈاکٹر کے لکھے ہوئے کو تو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ جس چیز کو مقدس سمجھا جاتا ہے اس پر وزراء جو ہیں وہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں۔ جی مریم کو ملک سے کیسے باہر جانے نہیں دینا، یہ جی پرویز صاحب، یہ بنیادی مسائل تو ہیں پاکستان کے عوام کے، لیکن اب عوام میں ایک تاثر یہ بھی ہے، وہ نہ صرف حکومت بلکہ ساری سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اس کا الزام ان سب کو دے رہی ہیں کہ شاید اپوزیشن بھی عوام کی آواز کو اس طرح نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ پھر آپس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی کوئی چپکلش، کوئی ناراضی، بلاول صاحب بھی کہتے ہیں نواز شریف صاحب بھی سلیکٹڈ تھے۔ آپ نہیں سمجھتے شہباز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں عوام کے مسائل اس طرح نہیں اجاگر ہو پا رہے جس طرح اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں ہو سکتے تھے؟ تو پھر انہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ ان کی راتوں کی نیندیں کیوں حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ پھر نواز شریف جو ان سے دور ہیں وہ ان کے حواس پر اس طرح کیوں چھائے ہوئے ہیں؟ اگر میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں، کیونکہ عوام جو ہیں وہ نواز شریف کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ہر روز جب گھر سے روٹی خریدنے کے لیے شخص نکلتا ہے تو نواز شریف کو دوائیں دیتا ہے اور ان کو بد دوائیں دیتا ہے، اور ان تک یہ رپورٹس پہنچتی ہیں۔ اسی لیے یہ مشن شروع کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے اور سختی جو ہے اور انتقام جو ہے وہ نواز شریف سے لیا جائے، تاکہ جو حواس پہ ان کے نواز شریف چھا رہا ہے اس کے علاوہ اب انہیں رات کو ڈراونے خواب بھی نواز شریف کے آتے ہیں۔ لیکن پرویز صاحب، ان کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا ذرا مختلف ہے۔ یہ غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، بلاول صاحب نے اٹیک کیا ہے نواز شریف کو، اپوزیشن کے درمیان بالکل کوئی تال میل کوئی نہیں ہے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ آپ لوگ ڈیلے ویلے کر کے بیٹھ گئے آرام سے۔ ایک یہ ہے کہ جی یہ حکمت عملی ہے کہ یہ حکومت تو اپنے بوجھ سے خود گر رہی ہے، ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پنجاب آپ نے بالکل، یعنی پی ایم ایل این جو ہے اس نے سارا اس کی، اب تو خیر کچھ لیڈر آج باہر آ گئے ہیں، نہیں تو بالکل عضو معطل ہوئی ہے آپ کی جماعت۔ شہباز شریف صاحب کبھی کہتے ہیں میں فروری میں آ رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں میں مارچ میں آ رہا ہوں، ان کا دل ہی نہیں کرتا واپس آنے کو۔ تو یہ کوئی بعض کہتے ہیں کہ جی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی حیثیت میں آ کے حلف اٹھائیں گے۔ تو یہ ساری جو ایک قسم کی یہ وصورت جو ہے نا عوام میں ہے، یہ وہ خالی حکومت کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ عارف صاحب، ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے انہوں نے جھوٹ بولے ہیں یہ خود ان میں ایکسپوز ہوں۔ آپ یقین کر لیں کہ اگر آج ذرا سا بھی متحرک اپوزیشن جو ہے وہ نظر آنی شروع ہوگی تو عمران خان صاحب کی تقاریر جو ہیں وہ، اور ان کے وزراء کی تقاریر کیا ہوں گی کہ ہم نے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی تھیں، اپوزیشن ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی، ہم ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ اس قسم کا یہ الزام ہم پر لگائیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ بھرپور طریقے سے انہوں نے کیا۔ ہماری قیادت کو نواز شریف صاحب سے لے کے ان کے گھر کے بچوں تک کو، اب یوسف کا کیا تعلق تھا سیاست سے؟ مریم ان کی بیٹی، حمزہ ان کا بھتیجا،
خاقان ان کا ساتھی، مفتاح اسماعیل ان کا ساتھی، احسن اقبال، سعد رفیق، سلمان رفیق، رانا ثناء اللہ، اور ذرا ان مقدمات کے جب حنیف عباسی، معاف کیجئے گا میں کسی کا نام لینا چاہتا ہوں، فواد حسن فواد، احد چیمہ، کسی کے مقدمے کو ذرا اٹھائیے، اور جب ان کی ضمانت ہوتی ہے تو ضمانت لینے والے جج صاحبان ان کے مقدموں کے بارے میں جو ریمارکس کرتے ہیں ان کو ذرا ملاحظہ فرمائیے، کیا اس کے بعد مقدمہ بنانے والوں کو اور اس مقدمے کی حمایت کرنے والوں کو سب کو ہتھکڑیاں لگ جانی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ دنیا کا کوئی مہذب ملک ہوتا تو جس قسم کے مقدمے ان لوگوں پر بنائے گئے ہیں اور جس طریقے سے عدالت نے پھر ان مقدمات کو ایکسپوز کیا ہے، ان مقدمات کی لاقانونیت جو ہے اس کا اظہار جیسے فیصلوں میں ہوا ہے، اس کے بعد تو جیل میں وہ ہر وہ شخص جیل میں ہونا چاہیے جس نے اس مقدمے کو بنایا، جس نے اس مقدمے پر عمل کیا اور جس نے اس مقدمے کی حمایت کی۔ جی ٹھیک ہے پرویز صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آپ سے جانیں گے شہباز شریف صاحب کے واپس آنے سے متعلق کوئی حتمی اطلاع ہے آپ کے پاس، اور دوسرا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا اتفاق اتحاد برقرار ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بلاول صاحب کی جانب سے تاریخ کی بات کیوں کی گئی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پرویز رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظامی صاحب، یہ سوال بارہا پوچھا جا رہا ہے، ایون اپوزیشن کے جو الائز ہیں یہاں دوسری جماعتیں وہ بھی یہ پوچھ رہی ہیں شہباز شریف صاحب کب واپس آئیں گے؟ جی میرے خیال پرویز رشید صاحب سے پوچھیں آپ۔ جی میں نے تو واپس نہیں لانا نا ان کو۔ نہیں پرویز صاحب، یہ جو اپوزیشن کے درمیان چل رہا ہے اور ظاہر ہے آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، جو آپ کے حریف ہیں وہ کہتے ہیں اپوزیشن یتیم ہے، تو یہ شہباز شریف صاحب کی واپسی، حتمی واپسی، آپ کے پاس ہے کوئی اطلاع؟ مجھے بتائیے، شہباز شریف اگر ملک سے باہر ہیں اور یہ بھی الزام ہے کہ وہ خاموش ہیں، تو جو شخص باہر اور خاموش برداشت نہیں ہو رہا اور تقریر شروع ہوتی ہے نواز شریف سے اور شہباز شریف سے، نواز شریف سے اور مریم نواز سے، اور ختم بھی ان پر ہوتی ہے، تو اگر ہماری خاموشی جو ہے وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی تو جس دن شہباز شریف صاحب تشریف لے آئیں گے پھر ان کا کیا حشر ہوگا؟ ویسے عارف صاحب کی دوستی جو ہے میرے سے زیادہ ہے شہباز صاحب کے ساتھ، بلکہ عارف کسی دن فون کر کے مجھے بتائیں گے کہ شہباز صاحب فلاں وقت پہ آ گئے، ان سے ضرور پوچھیے گا، یہ صحیح آپ نے کہا۔ نہیں، کیا آپ سے اب رابطے میں نہیں ہے شہباز شریف؟ یہ بتائیے کہ یہ فواد چودھری صاحب نے ایک اور درفنتنی چھوڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ الاؤنس لے رہے ہیں اور حاضری نہیں دیتے اسمبلی میں، فردوس عاشق امان کا بھی یہ کہنا ہے، تو یہ اس کا کیا؟ یہ جب خان صاحب بھی اتنے دن دھرنے پہ رہے ہیں، اس کی تنخواہ وصول کرتے رہے بطور ممبر قومی اسمبلی، تو یہ اپنا ٹائم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور پھر استعفیٰ بھی دیا اور وہ استعفیٰ کو ویریفائی بھی نہیں کیا قومی اسمبلی سے۔ جی عارف صاحب، آپ کے تو ذاتی علم میں ہے نا، آپ کے ذاتی علم میں ہے یہ بات کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں انہوں نے کسی دور میں بھی وزیر اعظم کے طور پر کوئی تنخواہ کبھی حکومت پاکستان سے اپنے لیے وصول نہیں تھی کی، بلکہ وہ پہلے گلاب دیوی کو دیتے ہوتے تھے، جب 97 to 99 وزیر اعظم تھے تو ان کی تنخواہ گلاب دیوی ہاسپٹل کو جاتی ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد اس دفعہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان سے یہ کہا گیا کہ چونکہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور چاروں صوبوں میں ایسے ہاسپٹل موجود ہیں تو ہر مہینے ان کی تنخواہ کسی ایک صوبے کے ہاسپٹل کو جاتی تھی، اور یہ آن ریکارڈ ساری موجود ہے۔ اچھا تو الحمدللہ ان تنخواہوں کے لیے نواز شریف صاحب یا ہم میں سے کوئی بھی جو ہے، بلکہ یہ تو ہم نے تو کبھی گلہ بھی نہیں تھا کیا، یہ تو وزیر اعظم ہے جو روز گلہ کرتے ہیں کہ ان کا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، اپنی تنخواہ بڑھانا بھی چاہتے ہیں، اور میری کوشش تھی کہ ان کی بڑھ بھی جائے تنخواہ، لیکن ہمارے ساتھی اراکین جو سینٹ والے تھے وہ مانے نہیں اس بات پہ،
میری خواہش تھی کہ بڑھ جاتی وزیر اعظم صاحب کی تنخواہ، کم سے کم وہ ہمارے گلے تو دور نہیں کر سکے، ہم تو ان کا گلہ دور کر دیں۔ پرویز صاحب، یہ عمران خان صاحب تو متوسط طبقے کے وزیر اعظم ہیں، نواز شریف صاحب تو جدی پشتی کاروباری شخصیت تھے، رئیس تھے، اور اب آپ کی خواہش ہے کیا وزیر اعظم کی تنخواہ بڑھ جائے، اور اس کے لیے کیا آپ ہی کوئی بل شل لے کے آئیں گے؟ پرویز رشید صاحب کی بھی تنخواہ بڑھ جائے گی، ڈرائیور بھی رکھ لیں گے خود ہی گاڑی۔ جی جی جی، نہیں وہ تو پرائیویٹ بسوں پہ بھی پرویز صاحب سفر کر رہے ہوتے ہیں، اکثر ان سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے وزیر اعظم ویسے رئیس تو نہیں ہے جس طرح نواز شریف صاحب تھے، ابھی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں بھائی، پاکستان میں کون سا دوسرا شخص ہے، نام تو لیجئے جو 300 کنال کے گھر پہ رہتا ہے، اور وہ بھی 300 کنال پاکستان کا مہنگا ترین اسلام آباد کی زمین ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اور ایک اکیلے ہیں وہ، ایک ابھی چلے الحمدللہ ان کی شادی ہو گئی، ان کا خاندان بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آبادی میں اضافہ کرے، لیکن ابھی بھی وہ صرف 2 لوگ ہیں اور 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے میرا غرض یہ نہیں ہے، اس پہ میں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ جس طرح کی رہائش آپ نے اختیار کر رکھی ہے اس کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے تھے؟ اس کا جواب تو پھر انہیں دینا چاہیے نا وزیر اعظم صاحب کو۔ تو جی جی، وہ جواب پرویز صاحب جواب دیا انہوں نے کہا جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت وہ کمنٹری کر لیتے تھے، کہیں لیکچر دے دیتے تھے، خطاب کر لیتے تھے، ان کو اچھے بھلے پیسے مل جاتے تھے۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ اور کر بھی نہیں رہے اور ان کا گزارا بھی نہیں ہو رہا ہے اس تنخواہ میں۔ سوال اور ہے کہ جو ہاؤس ہولڈ ایکسپنسز ہیں وہ کیسے پورے؟ یہی تو وزیر اعظم نے شکوہ بھی کیا ہے نظامی صاحب کہ ان کا گزارا نہیں ہو رہا تنخواہ پہ۔ اچھا پرویز رشید صاحب، چلیں یہ تو ایک لمبی بحث ہے، یہ بتائیے کہ آج شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب کی جو ضمانتیں منظور ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہیں، اطہر من اللہ صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں نیب کے بارے میں۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ یہ ادارہ جو ہے یہ اغوا برائے تاوان، شاید ان کے وکیل نے کہا کرتے، جی 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 جی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک انصاف کا بنیادی اصول ہے، یو آر انوسنٹ ٹل پروون غلطی، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور نیب جو ہے وہ جن لوگوں کو ویسے وہ انٹیروگیٹ کر سکتی ہے، انٹیروگیشن مکمل کر چکی ہوئی ہے، ان کو کس کھاتے میں وہ اندر رکھتی ہے ٹارچر کرنے کے لیے ان کے مطابق۔ اسی طریقے سے آج ایک یورپین کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ نیب کا قانون جو ہے اس میں سارا جو نزلہ ہے پاکستان کے نیب کا وہ زیادہ تر اپوزیشن کے رہنماؤں پہ گزرتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ کہانی، دوسری طرف مجھے یہ کسی نے بتایا کہ جو نیب کے قانون پہ ترمیم کرنے اور اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنانے میں اور یعنی اکراس دا بورڈ بنانے میں جو سب سے بڑا امر مانے کہ آپ کی پارٹی کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان مسودے پر اتفاق نہیں ہو رہا۔